عزیز طلبہ، جغرافیہ کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت 7ویں، سبق نمبر 7، مٹی۔ ذرا یاد کیجیے، مٹی میں پائے جانے والے مختلف اجزاء کون سے ہیں؟ مٹی کی تشکیل کے دوران غیر حیاتی اجزاء کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی کا تنوع کن اجزاء پر منحصر ہوتا ہے؟ مندرجہ بالا سوالوں کی بنیاد پر مٹی سے متعلق کچھ معلومات اور خصوصیات آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی۔ اب ہم مٹی کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ مٹی کی تشکیل میں موروثی چٹانیں یعنی بنیادی چٹانیں، جاندار اجزاء، علاقائی آب و ہوا، زمین کی ڈھلوان اور مدت، ان تمام عوامل کو زیر غور رکھا جاتا ہے۔ ان تمام اجزاء کے مشترکہ اعمال سے مٹی تشکیل پاتی ہے۔ مٹی کی تشکیل میں حصہ لینے والے اہم عوامل۔ موروثی چٹانیں۔ کسی علاقے میں موجود موروثی چٹانیں اس علاقے کی مٹی کی تشکیل میں اہم عامل ہوتی ہیں۔ کسی علاقے کی آب و ہوا اور موروثی چٹانوں کی سختی کی بنیاد پر موروثی چٹانوں کی فرسودگی یعنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موروثی چٹانوں کے صفوف میں تبدیلی ہو جانے پر مٹی وجود میں آتی ہے۔ مثلاً مہاراشٹر میں دکن کی سطح مرتفع پر موروثی چٹان بسالٹ کی فرسودگی ہونے پر کالی مٹی تیار ہوتی ہے۔ اس مٹی کو ریگور مٹی کہتے ہیں۔ جنوبی بھارت میں گرینائٹ اور نیس موروثی چٹانوں کی فرسودگی کے سبب سرخ مٹی تیار ہوتی ہے۔ علاقائی آب و ہوا۔ آب و ہوا مٹی کی تشکیل پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم عامل ہے۔ موروثی چٹانوں کی فرسودگی مٹی بننے کے عمل کا پہلا مرحلہ ہے۔ عمل فرسودگی کا انحصار کسی علاقے کی آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ کسی علاقے کی آب و ہوا ہی عمل فرسودگی کی شدت کو متعین کرتی ہے۔ ایک ہی موروثی چٹان پر آب و ہوا کے اختلاف کی وجہ سے مختلف قسم کی مٹی تیار ہوتی نظر آتی ہے۔ مثلاً سہیادری کے مغربی حصے میں جہاں مرطوب آب و ہوا ہے، بسالٹ چٹانوں میں پانی رسنے، تقطیر یعنی لیچنگ کے سبب جانبھی مٹی لیٹرائٹ یعنی گیلے خشتہ تیار ہوتی ہے، جبکہ دکن کی سطح مرتفع پر خشک آب و ہوا کی وجہ سے بسالٹ چٹانوں سے ریگور یعنی کالی کسدار مٹی تیار ہوتی ہے۔ حیاتی اجزاء۔ چٹانوں کی فرسودگی کے سبب ریزے یعنی برادہ تیار ہوتے ہیں، لیکن ان ریزوں کو مٹی نہیں کہتے۔ مٹی میں چٹانوں کے ریزوں کے علاوہ حیاتی اجزاء کی آمیزش نہایت ضروری ہے۔ یہ حیاتی اجزاء علاقے کی نباتات اور جانداروں کے مردہ اجسام وغیرہ کی تزکیہ کاری کے سبب مٹی میں گھل مل جاتے ہیں۔ نباتات کی جڑیں، خس و خاشاک اور حیوانات کے مردہ اجسام وغیرہ اجزاء پانی میں سڑ گل کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جانداروں کے ذریعے بھی ان کی تجزیہ کاری ہوتی ہے، مثلاً کینچوے، ہزار پا، دیمک، گوجر، چیونٹیاں وغیرہ۔ اس طرح کے سڑے گلے حیاتی مادے کو ہیومس کہتے ہیں۔ مٹی میں ہیومس کا تناسب زیادہ ہونے پر مٹی زرخیز بن جاتی ہے۔ کئی جانداروں کے ذریعے تزکیہ کاری ہوتی ہے، اسی لیے ان دنوں کیچوے کے ذریعے کھاد تیار کرنے کا تجربہ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ کیچوا کھاد یا کمپوزٹ کھاد بنانے کے عمل کو سمجھ لیجیے۔ کھاد بنانے کے عمل میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے اور اس میں بہت سی ضروری اجزاء بھی لگتے ہیں، مثلاً گیلا کچرا، پانی، حرارت وغیرہ۔ مدت یعنی عرصہ۔ مٹی بننے کا عمل ایک قدرتی عمل ہے۔ اس عمل میں موروثی چٹان کی فرسودگی، آب و ہوا اور حیاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ عمل نہایت ہی سست رفتاری سے ہونے کی وجہ سے مٹی کے مکمل طور پر تیار ہونے میں کافی لمبا عرصہ لگتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی مٹی کی 2.5 سینٹی میٹر کی تہ بننے میں ہزاروں سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ مٹی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ بارش والے علاقوں میں مٹی بننے کا عمل تیزی سے ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
کم درجہ حرارت اور کم بارش والے علاقوں میں مٹی بننے کے عمل میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ قدرت کی جانب سے عطا کردہ مٹی کو انسان ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا استعمال خاص طور پر زراعت کے لیے کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھیتوں میں مختلف اقسام کی کیمیائی کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مٹی کی زرخیزی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، زراعتی مٹی سے مراد عام مٹی نہیں۔ چٹانوں کی فرسودگی سے تیار ہونے والے ریزے مکمل یا نامکمل طور پر سڑے گلے نامیاتی مادے اور بے شمار خوردبینی جانداروں کے آمیزے ہوتے ہیں۔ مٹی میں موجود جاندار اور غیر جاندار اجزاء میں مسلسل باہمی تفاعل جاری رہتا ہے، انہیں اس مٹی سے حاصل ہوتے ہیں۔ مٹی میں ایک مکمل نظام پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس عام مٹی صرف ایک شے یا ایک مادہ ہے۔ مختصر یہ کہ کمہار جس شے کو استعمال کرتا ہے اسے عام مٹی کہتے ہیں، اور کسان جسے استعمال کرتا ہے وہ زراعتی مٹی کہلاتی ہے۔ عمل کیجیے۔ ایک جیسے حجم کے 3 گملے لیجیے۔ ایک گملہ خالی رکھیے، دوسرے گملے کی سطح کا سوراخ بند کیجیے اور اس میں صرف پانی بھر دیجیے۔ تیسرے گملے میں مٹی بھریے۔ تینوں گملوں میں کوئی بیج ڈالیے، مٹر، رائی، مونگ، میتھی، گیہوں، دھنیا وغیرہ۔ تینوں گملوں کو دھوپ میں رکھیے۔ تینوں گملوں میں 4-5 دن تک تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے اور مشاہدہ کیجیے۔ درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ خالی گملے اور پانی سے بھرے گملے میں ڈالے ہوئے بیجوں کا کیا ہوا؟ مٹی والے گملے میں ڈالے ہوئے بیجوں کا کیا ہوا؟ اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ جغرافیائی وضاحت۔ زمین پر حیاتی ماحول کا ایک اہم جز نباتات ہیں۔ نباتات کی پیدائش، نشوونما اور نباتات کو سہارا دینے میں مٹی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ جس علاقے میں زرخیز مٹی پائی جاتی ہے وہ علاقہ نباتات سے مالا مال ہوتا ہے، مثلاً استوائی خطہ۔ اس کے برعکس جس علاقے میں زرخیز مٹی نہیں ہوتی وہاں نباتات کا فقدان ہوتا ہے، مثلاً ریگستانی خطہ۔ زرخیز مٹی بڑے پیمانے پر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نباتات سے گھرے علاقے نظر نہیں آتے، مثلاً قطبی علاقے۔ صرف سازگار آب و ہوا، بھرپور پانی اور سورج کی روشنی مہیا ہونے پر ہی نباتات پھل پھول نہیں سکتے۔ زرخیز مٹی ہی نباتات کی بہترین نشو و نما کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آئیے غور کریں، استوائی خطوں میں زرخیز مٹی کیوں پائی جاتی ہے؟ ریگستانی علاقوں میں نباتات کا گنجان پن کم کیوں ہوتا ہے؟ زمین میں بیج ڈالنے پر فصل اگتی ہے۔ اس حقیقت کو انسان نے جس دن سمجھ لیا اس دن سے اس نے مٹی کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دریاؤں کی، وادیوں کی زرخیز مٹی میں عمدہ فصلیں ہوتی ہیں۔ تب انسان ان وادیوں میں اجتماعی شکل میں رہنے لگا۔ یہیں سے انسان کی دریاؤں کی وادیوں والی قدیم تہذیب کا آغاز ہوا، مثلاً سندھ ہڑپا تہذیب۔ بڑے پیمانے پر آبادی میں اضافے کی وجہ سے انسان کھیتوں میں اناج پیدا کرنے لگا۔ کھیتی باڑی اور اس میں پیدا کی جانے والی فصلوں کا انحصار خاص طور پر کسی علاقے میں پانی کی دستیابی اور مٹی کی زرخیزی پر ہوتا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آئی، اسی لیے زرخیز مٹی کی تلاش اور وہیں رہائش پذیر ہو جانے کی دوڑ شروع ہوئی۔ اس کے بعد خوب فصل اگانے اور مٹی کی زرخیزیت میں اضافے کے لیے انسان مختلف کوششیں کرنے لگا۔ اس کے لیے وہ مختلف اقسام کی کھاد استعمال کرتا رہا۔ اس کی وجہ سے کھیتی کی پیداوار میں زبردست اور قابل قدر اضافہ ہوا۔ مٹی کی اقسام کی بنیاد پر غذائی فصلیں، پھل، پھول وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں دکن کی سطح مرتفع پر ریگور مٹی سے بڑے پیمانے پر جوار، باجرہ جیسی غذائی فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ کوکن، کیرالہ، تامل ناڈو، کرناٹک وغیرہ ریاستوں میں پائی جانے والی مٹی سے چاول کی فصل حاصل کی جاتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں پانی کے رسنے والی مٹی میں آلو کی فصل خوب اگتی ہے۔ مقامی پیداوار کے لحاظ سے کسی مقام کی انسانی غذا کا تعین ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں زراعت کے لائق مٹی نہیں ہوتی
उन मुल्कों में पड़ोस के मुल्कों से अनाज दरामद करके ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी की जाती है। मसलन सऊदी अरबिया, कतर और अमान वगैरह ममालिक चीन, भारत, अमेरिका वगैरह मुल्कों से अनाज दरामद करके ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं। जिन इलाक़ों में ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है वो इलाक़े अनाज के लिहाज से खुद कफ़ील होते हैं, इसीलिए इन इलाक़ों में इंसानी बस्तियों की मरकूज़ियत नज़र आती है। ऐसे इलाक़ों में तरक्की के आसार नज़र आते हैं। इन इलाक़ों में ज़राअत पर मुनहसिर सनअतों को खूब फ़रोग़ हासिल होता है। मसलन गन्ने की पैदावार के इलाक़ों में शक्कर साज़ी की सनअत, फलों की पैदावार वाले इलाक़ों में फलों से मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया तैयार करने की सनअत वगैरह। इन इलाक़ों में दीगर इलाक़ों की बनिस्बत ज़्यादा तरक्की नज़र आती है। दिए हुए नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा ज़मीनी इलाक़ा किस किस्म की मिट्टी से घिरा हुआ है? जांभी मिट्टी किन किन इलाक़ों में पाई जाती है? महाराष्ट्र के दरियाओं की वादियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कोहे सह्याद्री के इलाक़े में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सैलाबी मिट्टी किन इलाक़ों में पाई जाती है? जुग़राफ़ियाई वज़ाहत। आपने महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मिट्टी की अहम इक़साम का मुताला किया है। मिट्टी का रंग, साख्त, उसकी तश्कील का अमल और उसकी तहों की मोटाई वगैरह जैसे अवामिल की बुनियाद पर हमारी रियासत में पाई जाने वाली मिट्टी की जमात बंदी 5 इक़साम में की जाती है। मोटी खुश्क मिट्टी, झीज यानी फरसूदगी और बारिश की कमी की वजह से इस किस्म की मिट्टी तैयार होती है। सतह मुर्तफ़ा के मगरबी हिस्से में घाट की बुलंदी पर यह मिट्टी पाई जाती है। मसलन अजंता, बालाघाट और महादेव के पहाड़ की मिट्टी में ह्यूमस की मिक़दार काफ़ी होती है। काली मिट्टी, रेगुर या काली कपास की मिट्टी के नाम से मारूफ ये मिट्टी की एक किस्म है। ये मिट्टी औसत बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है। नदी की वादियों में, दलदली मैदान और दरियाई इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन के मगरबी हिस्सों में निहायत स्याह और मशरक़ी हिस्सों यानी विदर्भ में दरमियानी स्याह, ये 2 इक़साम की मिट्टी पाई जाती है। ये भले ही काली दिखाई दे लेकिन इसमें हयातियाती अज्जा की मिक़दार कम होती है। जांभी मिट्टी, सह्याद्री के मगरिब में कोकन की साहिली पट्टी और मशरक़ी विदर्भ में इस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाक़ों में चट्टानों की झीज काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से मौरूसी चट्टानें जड़ों से खुल जाती हैं। चट्टानों में मौजूद लोहा माहौल में मौजूद हयाती अज्जा से आमेज़ होकर केमियाई अमल से गुज़रता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी का रंग तांबे जैसा होता है। साहिली पट्टी की दलदली मिट्टी, कोकन की बहुत सी नदियाँ तवील नहीं होती लेकिन तेज़ रफ्तारी से बहती हैं, जिसकी वजह से बहकर आने वाला दलदल यानी कीचड़ नदी के दहाने पर जमा हो जाता है। मगरबी किनारे पर नदी के दहाने पर यह मिट्टी तैयार होती है। मसलन धर्मतर की खाड़ी, पनवेल का इलाका। जर्दी माइल मटियाली मिट्टी, बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पाई जाने वाली ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं होती, इसलिए ज़राअत के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल कम होता है। चंद्रपुर, भंडारा का मशरक़ी इलाका और सह्याद्री के पहाड़ी हिस्से में ख़ास तौर पर यह मिट्टी पाई जाती है। अमल कीजिए, मिट्टी की 2 टेकरियाँ बनाइए, उनमें से एक टेकरी पर गेहूं या कोई भी पौधे उग आएं ऐसे बीज डालिए। 4-5 दिनों तक इस टेकरी पर थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। पौधे उग आने के 5-6 दिनों बाद दोनों टेकरियों पर झरने से पानी डालिए और मुशाहिदा कीजिए। मिट्टी की झीज और मिट्टी का ज़वाल। हवा और पानी की वजह से मिट्टी की परत बह जाती है, मतलब मिट्टी की झीज होती है। बहता पानी, आबो हवा और मुख्तलिफ तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। मिट्टी की जिस तरह झीज होती है उसी तरह बाज़ वजूहात की बिना पर मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत में बिगाड़ पैदा होता है। इसे ही मिट्टी का ज़वाल कहते हैं। खेतों से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खेतों में कीमियाई खादों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नीज़ जरासीम कुश और कीड़ा मार दवाओं का भी इस्तेमाल होता है।
فصلوں کے لیے کیمیا جات اور کھاد کے حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے مٹی کا زوال ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ آب پاشی کی وجہ سے زمین کے اندر موجود نمک پانی میں گھل کر اوپر آ جاتا ہے اور پانی تبخیر ہونے پر نمک کی تہ مٹی کے اوپر جم جاتی ہے، جس سے مٹی کھاری ہو جاتی ہے۔ کیمیائی مادوں کے حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ کیمیائی مادے سالہ سال مٹی میں جوں کے توں رہتے ہیں، لیکن ان مادوں کی وجہ سے مٹی میں موجود خوردبینی جانداروں کے ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مٹی میں ہیومس کا تناسب بھی گھٹتا جاتا ہے اور نباتات کے لیے ضروری غذائی اجزاء مٹی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی پی ایچ قدر بگڑ جانے سے مٹی کی صحت بگڑ جاتی ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جغرافیائی اشارت یعنی جیوگرافک انڈیکیشن؟ کچھ مٹی میں کوئی مخصوص فصل اعلیٰ درجے کی پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ فصل اس علاقے کی خاص شناخت بن جاتی ہے۔ ایسی فصلوں کو عالمی جغرافیائی اشارت کا نام دیا جاتا ہے، مثلاً ضلع سندھو درگ کے ہاپوس آم، ضلع بیڑ کے سیتا پھل، ناگپور کے سنترے وغیرہ۔ مٹی کا تحفظ۔ مٹی کی اہمیت کو خیال میں رکھتے ہوئے اس کا تحفظ کرنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کھیتوں کی زرخیز مٹی بارش کے پانی سے بہہ نہ جائے، اس لیے کھیتوں کے کناروں پر منڈیریں بنائی جاتی ہیں۔ مٹی کے تحفظ کے لیے محکمہ تحفظ اراضی منڈیروں پر مناسب تعداد میں جھاڑیاں لگانا، کھیتوں کے زیادہ ڈھلوانی حصوں میں پتھروں سے بند بنانا جیسے کام انجام دیتا ہے۔ درختوں کے لگانے کی وجہ سے ہواؤں کی رفتار پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہواؤں کے ذریعے ہونے والی اوریاں کاری بھی رک جاتی ہے۔ نباتات کی جڑیں مٹی کو مضبوطی سے پکڑے رہتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی مٹی کی اوریاں کاری رک جاتی ہے۔ مٹی کے تحفظ کے ضمن میں ڈھلوانی زمین پر تواتر سے متوازی نالیاں کھودی جاتی ہیں۔ ایسی نالیاں مختلف بلندیوں پر کھودنے کی وجہ سے ڈھلوانوں پر سے بہہ کر آتے ہوئے پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے ہونے والی اوریاں کاری رک جاتی ہے۔ اسی طرح ان نالیوں کی وجہ سے رکے ہوئے پانی کو زمین میں جذب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے آبگیر علاقے کا ارتقاء منصوبے کے تحت دیہی علاقوں میں کھیتوں کی ڈھلوانوں کی سمت میں پشتے تعمیر کرنے کا پروگرام جاری کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے پانی روکیے پانی جذب کیجیے منصوبہ بھی بہت کامیاب ہوا ہے۔ ان اقدامات کی وجہ سے سطح آب بلند کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ مٹی کی جھیج میں بھی کمی آئی ہے۔ حال ہی میں حکومت نے پر آب علاقہ منصوبہ شروع کیا۔ اس کے تحت بھی کھیتوں میں پشتے بنانے، چھوٹے چھوٹے نالوں میں بہنے والے پانی کو روکنے، نالوں کو آپس میں جوڑنے جیسے کام بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ مٹی کے تدریجی زوال کو روکنے کے لیے کیمیائی کھاد اور جراثیم کش دواؤں کے بیجا استعمال سے بچنا چاہیے۔ اس کی جگہ نامیاتی کھاد مثلاً گوبر کھاد، کیچوا کھاد، کمپوزٹ کھاد کا استعمال کر کے مٹی میں پی ایچ کی قدر کو متوازن رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے مٹی میں ہیومس کے تناسب میں اضافہ ہونے میں مدد ملے گی اور مٹی کی زرخیزیت برقرار رہے گی۔ کھیتوں میں کچھ عرصے تک کسی قسم کی فصل نہ اگانے اور عدل بدل کر فصل اگانے کا طریقہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے بھی مٹی کی زرخیزیت برقرار رہتی ہے۔ آئیے غور کریں۔ سائم اور مریم نے محسوس کیا کہ ان کے کھیت میں خوب فصل پیدا ہوئی، لیکن کھیت کے کچھ حصے میں بہت ہی کم پیداوار ہوئی ہے۔ اس کا سبب تلاش کرنے میں آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ میں اور کہاں ہوں، 7ویں جماعت جنرل سائنس سبق 3، 6ٹھی جماعت جغرافیہ سبق 7 نقشہ 7.5، 4تھی جماعت ماحول کا مطالعہ غذا میں تنوع۔